دنیا میں خلافت سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی، مطلب پورا عرب ان سارے علاقے کے حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، وہ سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، ان ساروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اب نہیں رہے، تو ان ساروں میں سے بہت سارے قبیلوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ اسلامک امپائر سارے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد اب اسلامک امپائر صرف اتنے علاقے تک محدود رہ گئی۔ لیکن یہ بغاوت دو ٹائپ کی تھی، ایک یہ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو مدینہ کی اس ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، دوسرے جنہوں نے تو حد ہی پار کر دی، انہوں نے اللہ کے رسول کی عظیم کامیابی کو دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ نے ایک فوج رومن امپائر کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور یہ فوج رومن امپائر کے علاقے میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی اور بہت سارے علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلحہ نے سوچا یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا، کیونکہ مدینہ سے بہت سارے لوگ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئے ہیں اور مدینہ کے اندر مدینہ کو ڈیفنس کرنے کے لیے بہت کم لوگ بچے ہیں۔ تو طلحہ نے اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابو بکر رضی اللہ نے بہت جلدی سے ایک نئی فوج بنائی اور انہیں جھوٹے نبی طلحہ سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اس فوج نے طلحہ کی فوج کو روک دیا اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکا۔ طلحہ کی فوج اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے چلی گئی، جس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ فوج جو رومن امپائر سے لڑنے کے لیے گئی تھی واپس مدینہ آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں کو اب پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے۔ ابو بکر رضی اللہ نے مسلمانوں کی فوج کے 11 حصے بنائے، جس میں سب سے بڑی فوج خالد بن ولید کو دی، کیونکہ خالد بن ولید کو زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نوائرہ سے اور 3 بڑے جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا، طلحہ، سجا جو ایک جھوٹی اور فیمیل پروفٹ تھی، اور سب سے آخر میں مسلمہ۔ تو ان 11 فوجوں میں سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ کی فوج روانہ ہوئی، جس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، انہیں ابو بکر رضی اللہ نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کر مسلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے، جس سے خالد بن ولید رضی اللہ کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ باقی ساری بغاوتوں کو ختم کر کے واپس مسلمہ کی طرف آئے۔ اور جانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اکرمہ رضی اللہ کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تم کو صرف مسلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنے ہیں، حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید کی فوج پہنچ نہ جائے۔ اس کے علاوہ باقی ساری فوجوں کو یمن، عمان، بحرین اور نارتھ میں تبوک کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان فوجوں کو روانہ کیا تو خالد بن ولید 6000 کی فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، جہاں طلحہ اپنی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر خالد بن ولید اور طلحہ کی فوج آمنے سامنے آ گئی۔ طلحہ اپنی فوج سے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار بول رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ آج ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں دشمنوں کی فوج کو بہت آسانی سے توڑ کر آگے بڑھنے لگے اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئے۔ دشمنوں کی فوج سے لوگ بھاگ کر طلحہ سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے خدا کی مدد، جس پر وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے سارے لوگوں کو اس کے جھوٹ کی سمجھ آنے لگی اور وہ اسے چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے۔ طلحہ نے بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح خالد بن ولید نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا۔ لیکن اس جنگ کے بعد طلحہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور پھر کچھ سالوں بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی۔ مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر عرب کے سارے باغی ڈرنے لگے۔ اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، یونائٹ ہونے لگے۔ جیسے سجا جو ایک جھوٹی فیمیل پروفٹ تھی، خالد بن ولید کی فوج سے ڈر کر اپنے قبیلے کے ساتھ عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب کے پاس آئی اور اس سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد ان دونوں نے اپنے قبیلے اور فوج کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج بنائی۔
खालिद बिन वलीद ने जब ये इलाके फतह कर लिए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिया, सिवाय एक कबीले के जिसके लीडर का नाम मालिक बिन नुवैरा था, जिसे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने इलाके का टैक्स लेने वाला बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दिया और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वाले को वापस दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज लेकर गए और उस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। इससे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, इनमें से एक फौज को इकरमा इब्न अबू जहल की लीडरशिप में मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें यह ऑर्डर दिया था कि खालिद बिन वलीद की पहुंचने से पहले मुसलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर के खिलाफ जाकर मुसलमा की फौज पर हमला कर दिया और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। जब मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका पता चला तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शुराबिल की लीडरशिप में मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी ये ऑर्डर दिया कि मुसलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शुराबिल ने भी मुसलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पैगाम भेजा कि अब फाइनली इस टाइम अरब के सबसे बड़े बागी मुसलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में उस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना और इसके अतराफ से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना किए और आखिर मुसलमानों की 13,000 की फौज यमामा के मैदान में पहुंचे, जहां सामने मुसलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी।